اوے باپ دا فرما بردار چڑکیا نہ کر، باپ نو دبایا نہ کر۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، ایک نوجوان آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میرے ابے نو سمجھا لو۔ آج کل بھی کئی بد نصیب میرے بابے نو سمجھا لو، بابا گالا کر دے پاگلو آخل ہے تو وڈا سیانا رہے کہ ہن تیرا باپ کملا ہو گیا ہے، کما کما کے تیرا باپ بڑھا ہو گیا، تینوں کھوا کے انہوں پاگل تے کملا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام اندے والے ویکھیا بڑے غور دے نال، ایک کہن لگا میرے ابو نو سمجھا لو۔ کیسا سوال کیتا، پیو نو سمجھاؤ، ویکھ بڑا سیانا ہے۔ نبی پاک نے ویکھیا تے میرے ابے نو سمجھاؤ۔ آپ فرمان لگے تیرا باپ تینوں کی آندا ہے؟ آندا ہے سونے ادھروں آندا ہے میرے گھروں جڑی شے ہتھ لگدی پھڑ کے لے جاندا ہے، ادھروں آندا ہے جو کھان پین دا سامان ہوندا ہے پھڑ کے باہر چلا جاندا ہے، نہ کسے کولوں پوچھدا ہے نہ دسدا ہے۔ آپ فرمان لگے میرے صحابیوں ایندے بابے نو بلا کے لے آؤ، ایندے ابو نو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ کرام دو چار ساتھی بولان چلے گئے نے، اے بابا پوچھدا پتروں سرکار نے مینوں کیوں بلا لیا ہے، نبی پاک نے مینوں کی آکھنا ہے۔ صحابی کہنے لگے بابا جی ایک نوجوان نبی علیہ السلام دے کولے بیٹھا ہے، اونے آ کے تیریاں شکایتاں لائیاں نے، او تیرا بیٹا بیٹھا ہے تیرے پتر نے شکایتاں لائیاں نے، نبی پاک تینوں بلا لیا ہے۔ اے بابا رون لگ پیا، اکھاں چ پانی آن لگ پیا نے بابے دے۔ اے بابا نکے نکے بول بولدا آ رہا ہے، نکے نکے شیر پڑھدا آ رہا ہے۔ نبی پاک دے کولے آئے، آپ سرکار اے بابا جی نو فرمان لگے بابا جی راہ دے وچ تسی شیر پڑھ دے آ رہے سی، نکے نکے بول بول دے آ رہے سی، ذرا مینوں شیر تے پڑھ کے سنا دے۔ اے بابا جی نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا سامنے ویکھیا، حیران ہو گئے۔ جڑے ساتھی بلان گئے سن او تاں حالے پراں کھڑے نے، تے نبی پاک نو دسیا کیویں آ کہ میں شیر پڑھدا آ رہا سی۔ اے بابا دا سونے آم اے تانوں دسیا کنے کہ میں شیر پڑھدا آ رہا سام۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے بابا جی مینوں دسنا کنے آم، تسی میرے کولوں بعد اندر آئے ہو آسمان تے جبریل پہلو آ گئے۔ جبریل آ کے مینوں دس رہے ہیں میں بوبا اللہ سمان تے کہن دے اللہ سمان تے کہن دے اے بابے کولوں شیر تاں سننا، اے بابے کولوں بولتے سننا۔ اے بابے دیاں اکھاں چ پانیاں لگ پے، آندا سونیا میں پہلا شیر پڑھیا، میں پہلا جملہ پڑھیا، اوے پترا میں کیویں مزدوریاں کردا رہیا ہاں، میں مزدوریاں کر کر کے میں کنی کنی دور تیری خاطر جاندا رہیا ہاں، مزدوریاں کر کر کے میں تینوں پالے آئے۔ آندا سونیا میں دوسرا شیر بولے اوے پترا ایک دفعہ بھی ٹائم آیا تو بیمار ہو گیا سی، میں تینوں موڈیاں تے چوک کے لگیا سام، اج میریاں شکایتاں کیوں لا چھڑیاں۔ آندا سونیا میں تیسرا جملہ بولے میں تیسرا بولے اوے پترام چلو مینوں باپ دا درجہ نہ دے عام، ایک گوانڈی سمجھ کے ہمسایہ سمجھ کے میریاں شکایتاں نہ لاویں۔ آندا سونیا میں چوتھا شیر پڑھیا اوے پترام ہن تے میں بوڑھا ہو گیا ہاں، اے بابے کراں چ مہمان، اوے پترام بابے کراں چ مہمان، باپ بوڑھے ہو جان اے ماما بڑھیاں ہو جان، اے کراں چ مہمان نہیں۔ میں آکھیا پترام
ہوں تے میں بڑھا ہو چکیا ہوں، ہوں تے میں تیرے گھر چ مہمان ہوں، پتہ نہیں اج جا کے کل میں تیرے کو جان والا کیونکہ بڑھا مہمان ہوں۔ اوے پترا مینوں مہمان سمجھ کے شکایتاں نہ لاویں، مینوں باپ دا درجہ نہ دیویں، چلو مینوں مہمان سمجھ کے اوے پترا شکایتاں نہ لاویں۔ صحابہ کرام کہن لگے اللہ دی قسم اسی ویکھن ڈے سرکار دی اکھاں تے پانی آن ڈے، نبی علیہ السلام رو رہے سن۔ آپ سرکار اندے پتر نو فرمان لگے بڑے غصے دے نال، آپ فرمان لگے چلا جا میرے کولوں، انت و مالوکم انت و مالوکم لے ابیکا۔ اوے تیری جرت کیویں پیو دیاں شکایتاں لانا آئے، میں محمد اللہ واللہ بولن ڈیا ہاں۔ اوے سونیا تو وی تے تیرا مال بھی سارا کچھ تیرے باپ دا ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے۔ تیسرا فائدہ ہے وی اللہ پاک ماں باپ دا فرما بردار دا گناہ ماں باپ نو ویکھن نال معاف کر دیندے۔ تے چوتھا فائدہ کی ہے